سال 2024 کو اگر انتخابات کا سال کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ سال 2024 میں دنیا کے 60 بڑے ممالک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جہاں پر لوگ اپنی مرضی سے، اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے نمائندوں اور اپنی حکومتوں کا قیام عمل میں لائیں گے۔ پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں دنیا میں، کیونکہ پاکستان میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کہ کیا دنیا کے کسی ملک میں ایسے بھی حالات ہیں کہ جہاں پر کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہوں، جہاں پر تجویز کنندہ، تائید کنندہ غائب کیے جا رہے ہوں، اور کسی ایسے ملک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کسی ایک سیاسی جماعت کو دیوار میں چننے کی کوشش کی جا رہی ہو، یا پھر دنیا کی ہم ہی بدقسمت قوم ہے جہاں ہمیں اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے یا اپنی حکومت منتخب کرنے کا 75 سال سے موقع نہیں مل رہا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو دنیا کے تقریباً آدھی سے زائد دنیا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور دنیا کے 60 ممالک میں سال 2024 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 7 بڑے ممالک ہیں وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں جہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں پر علاقائی اور روایتی جو انتخابات ہیں وہ یہاں پر منعقد ہوں گے، اور وہاں کی جو لوگ ہیں وہ اپنی قومی اور علاقائی حکومتوں کا انتخاب کریں گے۔ دنیا کے ان 60 سے زائد ممالک کے لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان میں 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت، امریکہ، روس، ایران، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، کوریا، جنوبی افریقہ سمیت 60 سے زائد ممالک ہیں جہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ان 60 ممالک میں سے یا 60 سے زائد ممالک میں سے کسی ایک ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہاں پر کوئی ایک ایسا ملک ہمیں ڈھونڈنے سے مل جائے جہاں پر پاکستان جیسا سیاسی ماحول ہو یا پھر پاکستان جیسے حالات ہوں۔ ہم کوشش کرتے ہیں چلیں بھارت چلتے ہیں، امریکہ اور روس کو چھوڑ دیں، ایران کو بھی چھوڑ دیں، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، کسی ملک میں چلتے ہیں جہاں پر ہم دیکھیں کہ وہاں پر کسی ایک سیاسی جماعت کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہوں۔ آئیے دنیا کے 60 ممالک میں گھومتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں یا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک ملک میں تجویز کنندہ یا تائید کنندہ سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہوں، وہاں پر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کیا جا رہا ہو۔ کسی ایسے ملک میں چلتے ہیں اور وہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کیا جا رہا ہو۔ کسی ایسے ملک میں چلتے ہیں جہاں پر امیدوار کو دباؤ ڈالا جا رہا ہو کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے، یا لینا ہے تو پھر فلاں پارٹی میں چلا جائے، یا پھر وہ آزاد الیکشن لڑ لے۔ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایک ایسا ملک جہاں پر لوگ ووٹ کسی جماعت کو دیں اور گنے کسی اور جماعت میں جائیں، لوگ ووٹ کسی جماعت کو دے کر سوئیں اور صبح اٹھیں تو حکومت کسی ایسی جماعت کی بنی ہو جو پاپولر ہی نہ ہو۔ ایسا کوئی ملک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کی مرضی کے برخلاف ووٹ کی طاقت سے نہیں بلکہ ٹھنڈے یا گرم کمروں میں کسی کو حکومت تحفے میں یا پلیٹ میں رکھ کر دی جا رہی ہو۔ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ملک ہمیں مل جائے جہاں پر لوگوں کی منشا کے بغیر کوئی حکومت بنتی ہو۔ ظاہر ہے امریکہ، بھارت، روس، ایران، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، کوریا، جنوبی افریقہ سمیت یہ جو 60 ممالک ہیں، کوئی تو ایک ایسا ملک ہونا چاہیے نا جہاں پر کسی جماعت کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہوں۔ کوئی ایک ایسا ملک تو ہونا چاہیے نا یار، یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ کوئی ایسا ملک تو ہونا چاہیے جہاں پر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کیا جا رہا ہو۔ یار یہ ہمارے ساتھ واقعی زیادتی ہے۔ کوئی ایک ایسا ملک تو ہونا ان 60 ممالک میں سے جہاں پر کسی ایک جماعت کو دیوار میں چننے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور وہاں کے جو اس کے امیدوار ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو کہ تم الیکشن نہ لڑو، یا لڑنا ہے تو پھر فلاں ہماری پارٹی میں چلے جاؤ۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ چلو دیکھتے ہیں یار، کوشش کرتے ہیں کوئی ایک ایسا ملک مل جائے جہاں پر لوگوں کی ووٹ کی مرضی کے بغیر حکومت بنتی ہو، جہاں پر لوگ ووٹ کسی اور جماعت کو دیں اور جیتے کوئی اور جماعت۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بدقسمت ہم ہی ہیں، جہاں 75 سالوں میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا، جہاں 75 سالوں میں کسی منتخب حکومت کو جیسے تیسے منتخب ہوئی ہے،
اس کو 5 سال پورے کرنے دیے گئے ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایک حکومت فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں مرز وجود میں نہیں آئی۔ جیسے تیسے الیکشن ہوئے، اس میں بھی جو حکومت منتخب ہو کر رہی اسے 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یہ ہم ہی بدقسمت اور بد نصیب لوگ ہیں جہاں پر ووٹ کی قدر ہی نہیں کی جا رہی۔ 75 سال ہو گئے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک حکومت منتخب نہیں کر سکے۔ ہمارے مسائل کی یہی وجہ ہے۔ دنیا کے ان 60 ممالک میں گھوم لیں، کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر کسی ایک سیاسی جماعت کو دیوار میں چننے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ دنیا کے کسی ایک ملک میں ایسی صورتحال آپ کو نہیں ملے گی جہاں پر ہر چند سال بعد کسی ایک سیاسی جماعت سے عشق، بس اس کے حقیقی بن جاتا ہے، اور ٹھیک 1.5 سال 2 سال 2.5 سال بعد ایسی نفرت بنتی ہے کہ وہ آگے چل ایک دوسرے کا نام سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اس طرح کی صورتحال ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ سپر پاور ہے، روس، ایران، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، کوریا، جنوبی افریقہ، ایون کہ بھارت ہم سے آگے نکل گئے۔ ہم آج ہمارے ہاں غربت سب سے زیادہ ہے، غربت ننگا ناچ رہی ہے، مہنگائی کی شرح، اور یہاں پر عمرہ اور لوگوں کے اثاثجات دیکھیں تو ان کی انکم سے میچ نہیں کرتے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہاں پر مائٹ از رائٹ کا قانون ہے کہ بلکہ مائٹ از رائٹ نہیں، جو جتنا زیادہ ٹی سی میں پی ایچ ڈی ہوگا وہ اتنا زیادہ بڑا عہدہ لے گا۔ جو ہلکی سی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ یہ کب تک چلے گا پاکستان میں؟ اور اس وقت پاکستان میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو ماحول ہے، ایک سیاسی جماعت کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو لیول پلینگ فیلڈ کیس ہے، دنیا کی کسی عدالت میں چلے جائیں یار، ایسا کہیں نہیں آپ کو سننے کو ملے گا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، کسی عدالت میں یہ کیس نہیں ہوگا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور دنیا کی کسی عدالت کے چیف جسٹس نہیں کہے گا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے آپ کی، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی ساتھی بیٹھی ہوئی محترمہ جج کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ اور صرف الیکشن کمیشن کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ سننا ہی نہیں چاہتے سچ، جب آپ سچ جاننا ہی نہیں چاہتے تو سچ آپ کے سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ کوا سفید ہے تو پھر دنیا اس پہ کلر کر لے۔ آپ کا کوا سفید ہے سر، پوری دنیا کے کوے بلیک ہوں، آپ کا کوا سفید ہے، کون اس کو بلیک کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں سر، دوسری بار کون آپ کے سامنے بات دہرائے گا؟ آپ تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ جس طرح آج کل آپ کا غصہ آ رہا ہے، ہمیں تو بہت ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ ہی خیر کرے یہ جو سماعت ہے یہ بڑے احسن انداز میں اختتام پذیر ہو جائے۔ بہرحال سر، یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے کہ وہاں پر منتخب وزیر اعظم جو پہلے 4 ساڑھے 4 سال اقتدار میں رہا ہو، اگلے الیکشن میں اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی جائیں۔ آپ کے وزیر خارجہ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سیاسی جماعت کو دیوار میں چنا جا رہا ہے اور دوسرے کے لیے ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ایسے گھوڑے ہیں جو دوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو پھر صحیح ہے نا کہ دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے، ہم اپنے لوگوں کو اس کے ووٹ کا بنیادی حق ابھی تک نہیں دے پائے۔ یہ لوگ کسی چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ظاہر ہے آپ کسی ایک دن کسی گاؤں میں چلے جائیں، کوئی ایک ایسا شخص بتا دیں پنڈ میں، یہ شہروں میں وہ نہیں ہوتی، سچائی آپ کو نہیں ملے گی شہروں سے، پنڈوں میں جائیں، کسی ایک ان پڑھ بالکل چھابڑی والے سے، ریڑھی والے سے پوچھیں کہ بھائی یہ بتا کہ یہ پاکستان میں حکومت تمہارے ووٹ سے بنتی ہے، چیف جسٹس صاحب ایک بھی بندہ کہہ دے تو ہم آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ ویسے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کی کرسی کو ہمارا احترام ہے، آپ صاحب عزت ہے وہ چیئر، لیکن سر ایسا ایک بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اعتماد دینا ہے اس الیکشن میں ہم نے، اور لگ نہیں رہا آپ کا زور صرف اور صرف 8 فروری کے الیکشن پر ہے۔ سر یہ زور بیکار ہے، اپنی ہمت اپنی انرجی ضائع نہ کریں۔ سر اس بات پر زور لگائیں، بھلے 8 فروری
اللہ نہ کرے 8 فروری 25 میں ہو جائے الیکشن، لیکن صاف شفاف ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ دیے جائے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، یہ سارے بچے ہیں، یہ ماں کسی ایک بچے کے منہ سے نوالا چھین کر زبردستی دوسرے کے منہ میں ٹھوسنے کی کوشش نہ کرے، اور ماں ایسا کر رہی ہے اس بار۔ ریاست اب ظاہر ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت اسی لیے مضبوط نہیں ہو رہی کہ ہماری ذاتی ناپسند اور جو پسند ہے وہ آئین پاکستان کی دی ہوئی شکوں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ ہم جس سے عشق کرتے ہیں کمال کا کرتے ہیں، اور جس سے نفرت کرتے ہیں بس بے مثال کرتے ہیں کہ اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اور جس سے عشق کرتے ہیں اسی اٹھائے ہوئے کو کیچڑ سے اٹھا کر نہلا دھلا کر لا کر بٹھا دیتے ہیں کہ یہ لو، اب یہ تمہارا نمائندہ ہے، اب یہ تم پر حکمرانی کرے گا۔ میرے خیال میں دنیا کے ان 60 ممالک، دنیا سے کچھ تو سیکھیں ہم، کیا ہم دنیا سے کچھ بالکل کٹے ہوئے ہیں؟ کچھ تو کاپی کر لیں ہم، کم سے کم ایک قدم تو بڑھائیں ہم حقیقی جمہوریت کی جانب، اور وہ ہم نہیں بڑھا رہے۔ تو ظاہر ہے ہم جس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس گول رنگ کی طرح یوں گھومے جا رہے ہیں، ہم گھومتے رہیں گے۔ یہ اگلے 5 سال بھی ایسے گزر جائیں گے، جو بھی حکومت آئے گی 1.5 سال بعد نفرتیں شروع ہو جائیں گی، 2.5 سال بعد وہ حکومت گھر چلی جائے گی، پھر نیا وزیر اعظم آ کر بیٹھ جائے گا، پھر اس کے بعد ایک نیا عشق شروع ہوگا، نہ جانے وہ کس کی باری ہوگی۔ یہ باریاں ختم کی جائیں، پاکستان کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے، دنیا کے لوگ بھی تو ہیں نا، امریکہ کے لوگ بھی ہیں، بھارت کے لوگ بھی ہیں، روس ہے، ایران ہے، ملائیشیا، بنگلہ دیش، کوریا، جرمنی، جنوبی افریقہ، یہ سارے یہ بھی تو ممالک ہیں نا، یہاں کے بھی تو لوگ ہیں، وہ آسمان سے اترے ہوئے تھوڑی ہیں، اور ہم کوئی کیا کہا جائے، ہمیں بھی ووٹ کا حق دیا جائے، یہاں کے لوگوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے کہ تم اپنی مرضی سے اپنی حکومت کا انتخاب کرو۔ جس دن ہم نے یہ کر لیا، اس دن یہ کوئی اتنے جینیس ہم سے تھوڑی لوگ ہیں، ہم تو مسائل میں بھی اتنا خوش دلی اور زندہ دلی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ایک حکومت ہمارے ایک لے مین کی ووٹ کی بنیاد پر بنا دو، اس دنیا کو ہم دن میں تارے دکھائیں گے کہ پاکستانی قوم کیسی ہے۔ خدا نے ہر طرح کی نعمت اس ملک میں دی ہے، لیکن ہمیں خدا کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے، ہم خدا کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتے، ناشکرے لوگ ہیں، اور خدا نے برکت ختم کر دی ہے۔ ہماری نیتوں میں فطور ہے، جس دن ہماری نیت ٹھیک ہو گئی، اس دن ہر چیز اس ملک میں خدا نے دی ہے، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ آگے کیسے بڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی انا کے بت کو مارو، اپنی انا کے بت کو توڑو، لوگوں کو ووٹ کا حق دو۔ جب تک صحیح الیکشن نہیں ہوں گے، یہ ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جب تک جمہوریت پروان نہیں چڑھے گی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ دنیا کے 60 ممالک کے پاس کوئی ایسا فارمولہ تھوڑی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہی فارمولہ ہے کہ وہ لوگ، وہاں کے ممالک، وہاں کی حکومتیں، وہاں کی ریاست لوگوں کی مرضی کے بغیر، لوگوں کی مرضی کے ساتھ حکومت بناتی ہیں، اور ہم دنیا میں ایک ایسا ملک ہیں جو لوگوں کی مرضی کے برخلاف حکومت بناتے ہیں۔ دنیا اس طرف جا رہی ہے، ہم اس طرف اکیلے ہی منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ ایک دن مڑ کے واپس دنیا کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ آئیے 8 فروری کو وہ رخ اختیار کریں، اور جس نے قانون توڑا ہے، جس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، اس کو سخت سزا دینی چاہیے، اور جس نے کچھ نہیں کیا اس کو مجبور نہ کیا جائے، اس پر حیات تنگ نہ کی جائے کہ وہ نہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے، نہ وہ اپنی مرضی کا ووٹ پول کر سکے۔ اور پہلے لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ تم جس کو ووٹ پول کرے ہوئے اسی کے کھاتے میں گنا جائے گا۔ یہاں ڈبے تبدیل نہ ہو، یا ٹھپے پہ ٹھپے نہ لگیں، یا جو جعلی عشق ہیں وہ نہ ہوں، حقیقی عشق کرو۔ آئیں وطن سے عشق کریں، آئیں اس مٹی سے عشق کریں، کیونکہ اس مٹی سے عشق ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، وطن سے محبت ایمان کی عین نشانی ہے۔ اگر ہم وطن سے رتی برابر بھی غداری یا بے وفائی کریں گے تو بے ایمان مریں گے۔
ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں کامنٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.